سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله وبئس المصير. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا لكل واسطے ہر ایک امت کے مراد ہے واسطے ہر ایک نبی کی امت کے جعلنا ہم نے بنایا ہم نے کیا جعلنا کون سا فعل ہے ماضی کا فعل ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے جعلنا ہم نے بنایا میں نے بنایا کا کیا ہوگا جعلتو میں نے بنایا جعلنا ہم نے بنایا منسکن مانا کیا ہے منسکن کا نون سین کاف نسک کا معنی عبادت قربانی بھی ہے معنی اور عبادت بھی ہے دونوں معنی ہے یہاں مراد ہے عبادت ہم نے ہر نبی کی امت کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے عبادت کا
منسکن ہم ناسکو. ہم یہ ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ امت کے لوگوں کے لیے. ہم ناسکو. ناسکو کون سا فعل ہے؟ ماضی کا ہے اور جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. ناسکو وہ عبادت کرتے ہیں اس کی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کو عبادت کا ایک طریقہ دیا ہے. بنیادی عقیدہ جو ہے وہ تو ہر نبی کا ایک ہی ہے، توحید. لیکن اس کے بعد عبادت کے معاملے میں مختلف طریقے اللہ نے دیے ہیں. ان میں کمی بیشی یا رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی عقیدے میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. بنیادی عقیدہ سارے انبیاء کا ایک ہی ہے، توحید کا. لیکن جو عبادات کے معاملے ہیں، مثال کے طور پہ روزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سحری کے وقت کھانا اور شام کو افطار کرنا، جبکہ اس سے پہلی امتوں کے لیے جب انسان سو جاتے تھے جب روزہ شروع ہو جاتا تھا. رات کو جب بھی سو گئے روزہ شروع ہو گیا اور شام کو افطار کرتے تھے. جبکہ ہمارے لیے سہولت رکھی گئی سحری کھانے کی. اسی طرح بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میں رکھا گیا فرق. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر نبی کی امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. آگے اللہ فرماتے ہیں فلا یرادعنک. فلا یرادعنک، لا یرادعنک کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی. یہ نہی ہے. لا یرادعنک، یرادعنک کون سا ہے فعل؟ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے نون ثقیلہ کے ساتھ، جس میں تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں. لا یرادعنک، ہرگز تنازع نہ کریں، ہرگز جھگڑا نہ کریں کا تجھ سے. کا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک طریقہ دیا عبادت کا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طریقہ دیا عبادت کا، ویسے ہی عبادت کا طریقہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیا ہے کہ یہ لوگ دن میں 5 نمازیں پڑھیں. نماز یوں کر کے ادا کرنی ہے، فرائض یہ ہے، سنتیں یہ ہیں. اور پھر روزہ رکھنے کا ایک طریقہ ہم نے بتا دیا امت کو، حج کا ایک طریقہ دے دیا، عمرے کا طریقہ دے دیا، صدقہ خیرات کا طریقہ بتا دیا. تو یہ ہم نے طریقہ دیا ہے امت محمدیہ کو عبادت کا، جس طرح تو سے پہلے انبیاء کو دیا تھا. اب ان انبیاء کے بارے میں تم جھگڑا نہیں کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا یرادعنک کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک یا کوئی بھی مخالف جو ہے جھگڑا کرنے کا حق نہیں ہے فی الامر دین کے معاملے میں. جسے ماننا ہے مانے، جسے نہیں ماننا نہ مانے. جھگڑا کرنے کا کیا مقصد؟ ہم نے ایک طریقہ دے دیا، اس طریقے پہ اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. نماز ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، اتنی کیوں ہے، اتنی کیوں نہیں ہے، عمرے کا طریقہ، یہ حج کا طریقہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے. باقی اللہ کے رسول کے علاوہ ہر ایک سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے. مولوی صاحب سے جھگڑا کر لیں، امام صاحب سے جھگڑا کر لیں، پیر صاحب سے جھگڑا کر لیں، جس سے مرضی جھگڑا کر لیں. جہاں معاملہ آ جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کا، خود اللہ نے فرما دیا کہ تو جو بھی زبان سے نکالے دین کے معاملے میں، تیرے ساتھ جھگڑا کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، نہ ایمان لانے والوں کو نہ بے ایمانوں کو. جو ایمان نہیں لائے اللہ نے تو انہیں بھی حق نہیں دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کرے. کجا یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ بھی یہ بات کہہ دیں جی ہمارے مولوی صاحب تو یوں کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب تو یوں کہتے ہیں. اللہ کے رسول سے جھگڑا کرنے کا تو ورقہ ہی اکھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول سے جھگڑا کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. جسے ماننا ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے، جو اطاعت فرما برداری کرنا چاہتا ہے،
وہ آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی بات مانے، اس لیے کہ رسول تو آتا ہے اطاعت فرما برداری کرانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرے، اللہ کے رسول کے دیے ہوئے حکم کے بارے میں کوئی بحث کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے بارے میں کوئی تعویل کرے، کوئی توجیہ کرے، معاذ اللہ استہزاء کرنا، مزاح کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ کوئی پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہے۔ حضرت عمر نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ 2-3 سوال کیے تھے، اور اس کا ساری زندگی حضرت عمر کو یہ افسوس اور قلق رہا، اور ان کے دل میں یہ ندامت رہی کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات کیوں کی تھی۔ حالانکہ وہ ایک اضطراب تھا دل کے اندر، سارے مسلمانوں کے دلوں میں تھا کہ صلح کی جو شرائط طے ہوئی ہے وہ ایسی کیوں ہے، اور اس کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز میں کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم حق پہ ہیں تو ہم ایسی شرائط قبول کیوں کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس معاملات میں تمہارے لیے بہتری فرمائے گا۔ اس بات کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری عمر قلق رہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیوں کی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے جھگڑا جو کرنا ہے، اللہ کے رسول کی کسی بات کے بارے میں بیر بیخ کرنا کہ ہاں جی ٹہنوں سے اونچے کپڑا رکھنا جو ہے، کیا اس میں کیا حکمت ہے یا کیا ضروری ہے، یہ ایسی بات کرنا جو ہے وہ بھی بے ایمانی کی بات ہے۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا رسول ارشاد فرمائے اس کو بندوان آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لے۔ کوئی طرف سے ڈاکومنٹس اللہ کے رسول کے احکام کے بارے میں، اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے بارے میں قطع زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جسے ماننا ہے مانے، جسے نہیں ماننا نہ مانے، جنتوں میں جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک طریقہ دے دیا تمہیں، اب اس کے بارے میں کسی کو یہ زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو 2.5% تھی، آج اس کی شرح جو ہے ہم بدل سکتے ہیں یا بدلنی چاہیے۔ یا روزے اس زمانے میں تو اس لیے تھے کہ صحابہ کرام فاقہ سے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا آج روزے نہ بھی رکھے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا نمازیں جو ہیں وہ 5 ہیں، 5 نمازوں کے سے مراد یہ نہیں کہ ضرور 5 ہی پڑھی جائے، 3 یا 2 پڑھ لی جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، اکیلی صلاۃ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوان اسی طرح اس تعلیم کو قبول کرنا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ جسے نہیں کرنی وہ جائے جہنم میں، نہ کرے۔ اللہ نے اس بات کی قطعی اجازت نہیں دی کہ اللہ کے رسول سے کوئی جھگڑا کرے یا بات کرے اللہ کے رسول سے۔ فلا یراد کا تنازع نہ کرے تو اسے فی الامر دین کے معاملے میں کوئی بھی نہ کرے، نہ کافر کرے نہ مسلمان کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وادعو الی ربک، ادعو کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ ادعو تو دعوت دے، تو بلا لوگوں کو الی ربک کا طرف اپنے رب کی۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی اور امت کو بھی بتا دیا کہ اس میں دین کی دعوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے۔ ہم تو حکم یہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ رب کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ اپنے رب کے دین کی طرف۔ جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس دین کی طرف دعوت دو لوگوں کو۔ انکا لعلی ھدی مستقیم، انکا بے شک تو، یقیناً تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعلی ھدی اوپر ہدایت کے ہے، مستقیم سیدھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً سیدھی راہ پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے۔ مطلوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا ہی،
مطلوب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لانے والے، اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، انہیں وعدے کر دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پہ ہے، تم جھوٹے ہو، تم باطل پہ ہو، تمہاری راہ غلط ہے، تم گمراہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے بالکل سیدھا اور صحیح ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ وَإِن، اور اگر جادلو ماضی ہے اور صیغہ جو مذکر غائب کا، جدال اور قتال اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جدال کا معنی جھگڑا کرنا، قتال کا معنی جنگ کرنا۔ ان جادلو، اگر وہ جھگڑا کرے کا تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مخالف یا کافر اور مشرک تجھ سے جھگڑا کرے تو آپ کیا کریں؟ اس کے جواب میں جھگڑا کریں ان سے۔ جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے۔ اگر کافر جھگڑا کرتے ہیں تو اسے تو اللہ فرماتے ہیں فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم بما تعملون، اللہ تعالیٰ عالم بہت خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، بما ساتھ اس چیز کے جو تعملون تم لوگ عمل کرتے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے اسے، اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ عمر کے دن اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ یہ ایک بڑی سخت تنبیہ ہے، اگر کوئی محسوس کرے تو یہ بڑی سخت تنبیہ ہے کہ جو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، جو بات تم مجھے کہہ رہے ہو، جس بات میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اور اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ عمر کے دن اللہ تم سے اس کا بدلہ لے لے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو جھگڑا کرتا ہے اسے جھگڑا نہ کرو تم۔ دین کے معاملے میں جھگڑا کرنے کی شریعت اجازت نہیں ہے۔ کفر کے فتوے لگانے یا برا بلا کہنا، گالیاں دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دین کے معاملے میں دعوت پہنچانا، صحیح مسئلہ بتانا، یہ تو واجب ہے کہ بھائی یہ بات یوں نہیں یوں ہے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، بتانا چاہیے، دین کی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ لیکن دوسروں سے بات بنوانا، اس کے لیے جھگڑا کرنا، یہ نہ ممکن ہے، نہ شریعت نے اس کی اجازت دی۔ دوسروں سے اپنی باتیں بنوانا یا دوسروں کو مجبور کرنا کہ تم بھی میرا مسلک اختیار کرو، میرا عقیدہ اختیار کرو، جو میں کہتا ہوں وہ مانو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا، یہ جو معاملات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، یا خوریزی ہو رہی ہے یا قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ تو بالکل حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑے کی بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ اگر وہ جھگڑا کرے تو اس کے جواب میں تمہیں جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنی بات کہو اللہ اعلم بما تعملون، جو تم کام کر رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو، اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہے، قیامت کے دن اللہ تم سے بدلہ لے گا اس کا۔ برا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ جھگڑا کریں۔ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے جواب میں بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے جواب میں گالی گلوچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور پہ دین کے معاملے میں مسئلہ بتانا واجب ہے، مسئلہ بنوانا واجب نہیں ہے۔ نہیں مانتا نہ مانے، مرضی ہے اس کی، اللہ حساب لے گا اس سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم، اللہ یحکم کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا
यहकुमु फैसला करेगा, हकम कहते हैं काजी को, फैसला करने वाले को, उससे यहकुमु फेल है मुजारा का, अल्लाह ताला फैसला करेगा बैनकुम तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामत क़यामत के रोज, फी मा कुन्तुम फीहि तख्तलिफून, फी बीच, मा मौसूला है, बीच उस चीज के जो तुम लोग थे, फी है उसमें तख्तलिफून इख्तलाफ करते, तख्तलिफून मुजारा का फेल है और जब मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, तुम लोग आपस में जिन बातों में इख्तलाफ करते हो, झगड़ा करते हो, अल्लाह एक है या अल्लाह के शरीक भी है, ये बुनियादी तौर पे सिर्फ यही एक मसला है इख्तलाफ का। कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला ने जहां भी कहीं ये बात अर्शाद फरमाई कि दो ग्रोह हैं, दो जमातें हैं दुनिया में, दो हिज़्ब हैं, वो दो हिज़्ब यही है, एक वो है जो कहता है कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसके साथ कोई दूसरा शरीक नहीं, दूसरा ग्रोह जो है वो है जो कहता है नहीं अल्लाह के साथ दूसरे भी शरीक है। सिर्फ यही दो ग्रोह है, यही इख्तलाफ है जिसका बार बार कुरान भी तज़किरा करता है। ये जो हमारे बनाए हुए इख्तलाफ है, नमाज में इख्तलाफ है, हाजी उम्रे में इख्तलाफ है, या दूसरे मामलात में मसाइल में, ये इख्तलाफ नहीं है, ना ही इन्हें इख्तलाफ बनाना चाहिए, ना ही इनकी बुनियाद पे अपने अपने मसलक अलग करने चाहिए। ये बड़ी जहालत की बात है। इन इख्तलाफात की वजह से अपने अपने अलग अलग मसलक बना लेने, अपने अलग अलग मजहब बना लेने, अपने अलग अलग हल्के बना लेने, इन इख्तलाफात की बिना पे ये जहालत की बात है। वो इख्तलाफ जिसके बारे में अल्लाह ताला बार बार ये फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा कि कौन हक पे था, कौन बातिल पे था। वो इख्तलाफ दर हकीकत ये है कि कौन तौहीद का मानने वाला है और कौन शिरक करने वाला है, और शिरक करने वाले सच्चे थे या तौहीद के मानने वाले सच्चे थे। ये है वो फैसला जिसके बारे में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जिन बातों में तुमने आपस में इख्तलाफ किया तौहीद और शिरक का, कि वाकई अल्लाह के शरीक थे या नहीं थे, इस बात का फैसला क़यामत के दिन मैं करूंगा कि वाकई, और खुद तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि मेरे इख्तियारात में कोई शरीक है या नहीं। जहन्नम भी होगी, जन्नत भी होगी, अल्लाह की सज़ा होगी, अल्लाह की पकड़ होगी, और अल्लाह ताला माफ करने वाला भी होगा, और अपनी आंखों से हर कोई देख लेगा कि अल्लाह ताला के मामलात में कोई दूसरा शरीक है या नहीं। ये है बुनियादी इख्तलाफ जिसका फैसला क़यामत के अल्लाह फरमाते हैं कि मैं करूंगा कि कौन सच्चा है या कौन झूठा है। बाकी जो इख्तलाफात है उन्हें ना इख्तलाफ बनाना चाहिए, और ना ये वो इख्तलाफ है जिनके बारे में क़यामत के अल्लाह फरमाएगी वो तो अल्लाह रसूल ने तारीबात दे दी हमें, झगड़े तो हमारे अपने डाले हुए हैं। वो इख्तलाफ जो है वो हमारे अपने पैदा किए हुए, वो इख्तलाफ है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने सारी तारीबात हमें दे दी कि यूं नमाज पढ़ो, यूं सदका खैरात करो, यूं हज करो, यूं उम्रा करो, यूं रोजे रखो, सारी बातें अल्लाह के रसूल ने बता दी है। और किससे हमने पूछनी है, या और कौन है तालीम देने वाला? उसमें तो झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा तो यही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी था, आज भी यही झगड़ा है। ये जितनी जंगें हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है पूरी दुनिया में, और जो तअस्सुब है ये सारा किस वजह से? ये सारा तअस्सुब जो है ये शिरक और तौहीद का है। ये लड़ाइयाँ जो है ये तौहीद और शिरक की वजह से है। उनकी जुबान से भी निकलती है ये बात, ये सलीबी जंगी है। लेकिन ये और बात है कि वो अपनी अय्यारी से और बदकारी से ढांपने की कोशिश करे उसको, लेकिन अल्लाह ने तो बता दिया कि ये जंगी किस बात की है, ये तसादुफ किस बात का है, ये इख्तलाफ किस बात का है। बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में जो इख्तलाफ है या जो अल्लाह फरमाते हैं कि जिन बातों के बारे में तुम लोग आपस में इख्तलाफ करते हो, क़यामत के दिन मैं इनके बारे में फैसला कर दूंगा, और तुम खुद भी देख लोगे कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। आगे फिर अल्लाह ताला ने दलाइल दिए। इस दुनिया में अल्लाह ने समझाने की कोशिश की है, बनवाने की कोशिश नहीं की। वैसे अल्लाह चाहते तो बनवा भी सकते थे,
اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے بھی ہیں یہ بات کہ اگر میں بنوانا چاہتا، ساری مخلوق کو ایک ہی دین پہ لانا چاہتا، میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن میرا قانون ہی یہ نہیں کہ میں سب کو بنواؤں یا زبردستی بنواؤں۔ اللہ تعالیٰ تو دلائل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعلیم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ توجہ اور ترغیب دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ دلائل ہیں، یہ باتیں ہیں، ان پہ غور کرو، فکر کرو اور پھر فیصلہ کرو کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اسی حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ علم تعلم، الگ ہے استفہام کا، کیا لم نفی کا ہے، لم تعلم مضارع پہ لم آتا ہے، اور جب مضارع پہ لم آئے تو مضارع کا آخری جو حرف ہوتا ہے اس پہ جزم آ جاتی ہے۔ مضارع پہ لم آنے سے جو آخری حرف ہے اس پہ جزم آ جاتی ہے اور اس کے معنی ماضی کے ہو جاتے ہیں، حال یا مستقبل کے نہیں رہتے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، خوب جانتا ہے، ما فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے۔ یعنی ہر آدمی یہ بات جانتا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ آسمانوں میں جو مخلوق ہے، زمین میں جو مخلوق ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سب کچھ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے جو علم رکھتا ہو؟ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی توحید کے حق میں کہ جب اللہ ہی جانتا ہے یہ سب کچھ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو یہ جانے، تو پھر اللہ کی شریک کیسے بن گیا؟ صرف اللہ ہی ہے جو زمین کا علم بھی رکھتا ہے، جو آسمانوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، ان ذالک، ان بے شک، ذالک یہ بات، کون سی بات؟ یہی جو زمین و آسمان کا علم رکھنے والی بات ہے۔ ذالک کا اشارہ جو ہے یہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا علم رکھتا ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ بات، فی کتاب، ایک کتاب میں محفوظ ہے، ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ کون سی کتاب؟ جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، یا قرآن مجید میں بھی جسے لوح محفوظ کہا گیا ہے۔ لوح محفوظ کتاب ہے یا تخفیہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جس میں سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ تو لوح محفوظ میں پہلے سے تحریر کر دی گئی ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو زمینوں کا علم بھی رکھتا ہے، آسمانوں کا علم بھی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا علم رکھنے والا نہیں۔ پھر اس کی شریک کہاں سے آ گیا؟ دادا صاحب کہاں سے آ گیا؟ 11ویں والا کہاں سے آ گیا؟ خواجہ نواز اور غریب نواز کہاں سے آ گیا؟ یہ اس لیے کہ علم رکھنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی اور موت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ پھر یہ دوسرے شریک اللہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں لکھی، لوح محفوظ میں اور تو کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، ان بے شک، ذالک یہ کام، علی اللہ ہے اوپر اللہ کے، یسیر آسان ہے۔ کون سا کام؟ قیامت کے دن اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اس لیے کہ علم اللہ کی ذات کو ہے۔ جس نے جو کہا، جو کیا، روز اول سے لے کر قیامت تک، جس آدمی نے جو بات زبان سے نکالی، جو اس نے عمل کیا، اس کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے۔ لہذا اللہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل بات نہیں۔ جب اللہ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا تو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا کہاں مشکل ہوگا؟ مشکل تو اس کے لیے ہے جسے کسی بات کا علم نہیں ہے۔
اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمین و آسمان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے کہ تم فریقین جو ہے ان میں سے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، شرک کرنے والا سچا ہے یا توحید کو ماننے والا سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کا پورا پورا فیصلہ فرما دے گی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، اب میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو جھگڑا کرنے والے دو فریق ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسے جھگڑا تو نہ کرو، لیکن دلائل دو انہیں۔ جو آدمی دین کے بارے میں سمجھتا نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، اس کو دلائل دو، دعوت دو ضرور اس کو، حق بات بتاؤ اس کو، لیکن جھگڑا نہ کرو۔ اگر وہ بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے تو تم اس سے جھگڑا، گالی گلوچ نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، لیکن دلائل دو ٹھیک طریقے سے، جو ٹھوس دلائل ہے وہ بتانے چاہیے، اور وہی دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، باقی یہ باتیں بتا دو گے۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ، یعبدون کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے جو ذکر غائب کا صیغہ ہے، یعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں، وہ بندگی کرتے ہیں۔ کون مراد ہے اس سے؟ یہاں مشرک لوگ، مشرک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ ایک اور دلیل اللہ دیتے ہیں توحید کے بارے میں کہ مشرک لوگ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کرتے ہیں مشرک؟ جو پتھروں کے بت بناتے ہیں، جو قبروں میں بزرگ پڑے ہیں، فوت شدہ بزرگ، جدات کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، یا پھر جو لوگ انبیاء کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں یا اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، یہ سارے من دون اللہ میں شامل ہیں۔ خواہ وہ پتھروں کے بت ہیں یا قبروں میں پڑے ہوئے فوت شدہ نیک اور متقی لوگ ہیں، یا انبیاء ہیں، یا فرشتے ہیں، یا جدات ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی، جس کو بھی جو آدمی اللہ کا شریک سمجھتا ہے وہ من دون اللہ میں شامل ہے۔ مشرک لوگ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لم ينزل به سلطانا، با کون سا ہے؟ موصولہ ہے، لم ينزل، ينزلو مضارع کا فعل، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس پہ لم آیا ہے، لم ينزل، نہیں نازل کی، نہیں اتاری، بہی ساتھ اس کے، سلطان کوئی سلطان، سلطان کا معنی دلیل، آرگومنٹ، سد۔ ویسے سلطان کا معنی قوت ہے، طاقت ہے، دلیل کے ساتھ قوت بن جاتی ہے بات۔ جس کے حق میں دلیل ہو، آرگومنٹ ہو، جس بات کے لیے سند ہو، شہادہ ہو، وہ بات قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ لہذا دلیل کو، سند کو، شہادہ کو سلطان کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما لم ينزل بہ سلطان، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ان لوگوں کے حق میں جو دوسروں کو معبود بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرما دی کہ میں نے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں میرا شریک ہے، امام بری میرا شریک ہے، یا امام باہو میرا شریک ہے، یا دادا دربار والا میرا شریک ہے، یا 11ویں والا میرا شریک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو کوئی ایسی بات نازل نہیں کی کہ فلاں آدمی یا فلاں جن یا فلاں فرشتہ یا فلاں نبی میرے اختیارات میں شریک ہے، میں نے ایسی کوئی بات نازل نہیں کی۔ لم ينزل، نہیں نازل فرمائی، بہی ساتھ اس کے، سلطان کوئی دلیل۔
اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما لیس لہم بہ علم، وما اور نہیں، لیسا نہیں، لہم واسطے ان کے، بہی ساتھ اس معاملے کے، علم نہ ہی اس معاملے میں ان کے پاس ذاتی علم ہے، نہ ہی ان کے پاس ذاتی علم ہے۔ ذاتی علم تب ہوتا ہے جب انسان کو کسی کے معاملے میں تجربہ ہو جائے، انسان کہتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی بڑا ایماندار ہے۔ بھئی آپ کو کیسے پتا بڑا ایماندار ہے؟ جی مجھے ذاتی تجربہ ہے، میں نے ان کے ساتھ تجارت کی ہے، میں نے ان کے ساتھ لین دین کیا ہے، میرا ان کے ساتھ معاملہ ہے، یہ آدمی بہت ہی کھرا ہے، بہت ہی ایماندار ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذاتی علم میں، میرے ذاتی تجربے میں یہ بات ہے کہ فلاں آدمی سچا ہے، فلاں جھوٹا ہے، یا فلاں دیانتدار ہے، فلاں خائن ہے۔ ذاتی علم میں یہ بات ہے، ذاتی تجربے میں یہ بات ہے۔ اب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو ان لوگوں کے پاس ذاتی علم ہے کہ میرے ساتھ فلاں شریک ہے میرے معاملات میں، اور ذاتی علم ہو بھی کیسے؟ 1000 سال ہو گئے دادا صاحب کو مرے ہوئے، میں نے نہ شکل دیکھی دادا صاحب کی، نہ ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا، نہ ان کے ساتھ رہا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق، نہ لین نہ دین، نہ کوئی ان کی کرامت دیکھی، نہ کوئی ان سے تجربہ ہوا، اور ویسے ہی میں نے بات کہہ دی جی ہاں وہ تو اللہ کے معاملات میں اختیار رکھتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے کرنی والے ہیں، بڑے ان سے مشکل کشائی کرتے ہیں یا حاجت روائی کرتے ہیں۔ میں تو ملا ہی نہیں ان سے، 11ویں والے سے، خواجہ غریب نواز کو دیکھا ہی نہیں میں نے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے، جانتا ہی نہیں انہیں، ویسے ہی دعویٰ کر دیا کہ وہ بھی اللہ کے معاملات میں شریک ہے، یا وہ بھی مشکل کشا ہے، یا وہ بھی حاجت روا ہے۔ کوئی نہ ذاتی علم ہے، اور اللہ فرماتے ہیں نہ ہی میں نے کوئی دلیل ان کے حق میں نازل کی ہے۔ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، کلیم کر سکتا ہے، دونوں ہی باتیں نہیں ہیں۔ نہ اللہ نے کوئی دلیل نازل فرمائی، اور نہ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی ذاتی تجربہ ہی ہے کہ وہ واقعی میرے شریک ہے۔ کسی بت کے بارے میں کوئی ذاتی تجربہ ہو، کسی فوج شدہ آدمی کے بارے میں ہو، یا کسی جن کے بارے میں ہو، یا فرشتے کے بارے میں ہو، یا نبی کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں کوئی ذاتی تجربہ نہیں، بلکہ ذاتی تجربے تو الٹ ہوئے۔ ذاتی تجربے جو تھے وہ تو جو اس زمانے کے لوگ تھے انہیں الٹ ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی اس کے پاس تو اختیار ہے ہی نہیں کوئی، یہ تو ویسے ہی ہماری طرح کا آدمی ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے اختیار میں سے اختیار رکھنے والے ہوتے تو طائف سے یوں زخمی ہو کے کیوں آتے؟ اللہ کی طرح علم غیب رکھنے والے ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگی تھی، زنا کی تہمت منافقوں نے جو لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں پریشان کیوں رہتے؟ اللہ کے اختیارات میں سے اختیارات ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کافر یا مشرک لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70-80 کاری لے گیا، جا کے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی چھڑا کیوں نہ لیا انہیں؟ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے اگر اختیارات ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دان شہید ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر پڑے، مسلمانوں کے اتنے آدمی شہید ہو گئے۔ جو تجربہ تھا لوگوں کو وہ تو بالکل اس کے برعکس تھا کہ نبی تو عام آدمیوں کی طرح عام آدمی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ وجہ یہ کہ جو لوگ ان سے ملے نہیں، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ان لوگوں کو، وہ یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ نہیں جی ان کے پاس تو اختیارات ہیں، یہ تو اللہ کے معاملات میں شریک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں ہی باتیں جھوٹی ہیں۔ یہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ تعالیٰ نے دلائل دینے کے بعد یہ وارننگ بھی دے دی، تنبیہ بھی کر دی کہ یہ بات یاد رکھو، مَا لِلظَّالِمِينَ، نہیں ہوگا واسطے ظالموں کے، مِن نصیر، کوئی مدد کرنے والا قیامت کے دن۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری کوشش کروا لیں گے، اللہ سے چھڑا لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں آج یہ تنبیہ کر رہا ہوں، یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ ایسے ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔
میں تو ان کی اس لیے مدد نہیں کروں گا کہ میری نافرمانی کی انہوں نے ایسی بات کہی جو میں نے نازل نہیں کی تھی، اور جن پہ تمہارا توکل ہے، جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے یہ چھڑا لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بخشوا لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے ان کی خود تردید فرما دی کہ وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، نہیں چھڑا سکیں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے توحید کے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی محفوظ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو یا مشرک بندگی کرتے ہیں، نہ ان کو ذاتی علم ہے یا ذاتی تجربہ ہے کہ باقی وہ میرے شریک ہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی دلیل نازل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے توحید کے بارے میں، توحید کے حق میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ تبصرہ فرما رہے ہیں مشرکوں کے طرز عمل پہ، کافروں کے طرز عمل پہ اللہ تعالیٰ خود تبصرہ فرماتے ہیں۔ اور جو اللہ نے کافروں کے بارے میں باتیں کہی ہیں انہیں اپنے دل میں پوری طرح یعنی ذہن نشین کر لینا چاہیے، پوری طرح دل میں بٹھانا چاہیے۔ تمہارے دل میں ذہن میں کافروں کے بارے میں وہ تصور ہے ہی نہیں جو اللہ ہمیں کافروں کے بارے میں تصور دینا چاہتا ہے، یا جو قرآن ہمیں کافروں کے بارے میں حقائق بتاتا ہے ان حقائق کو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یا ذہنی طور پہ ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ کافر کو کافر سمجھے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے۔ کافر خواہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، ہندو ہے، بدھ ہے، جو بھی غیر مسلم ہے وہ دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دوست ہو مسلمان کا یا اسلام کا یا اللہ کے رسول۔ یہ بات دل سے نکال دیجیے، یہ جو ایسی بدماشی ہے، مکاری اور عیاری ہے، ہاں جی اب افغانستان میں خوراک دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سب دھوکہ ہے۔ کوئی ہندو رائٹس نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی دوستی ووستی نہیں ہے، ہماری دشمنی ہے ان کے ساتھ، ان کی ہمارے ساتھ کھلی دشمنی ہے، ہماری ان کے ساتھ کھلی دشمنی ہے۔ جو اللہ کے رسول کا یا اللہ کا دشمن ہے وہ دوست کیسے ہوا؟ سب دھوکہ ہے، سب مکاری اور عیاری، کوئی انسان دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے بالکل۔ بار بار اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دوست نہیں ہے یہ کافر۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، بڑے غور سے اور اپنے دل اور دماغ کی کان کھول کے بصیرت کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھیں اور ان پہ ایمان اور یقین رکھیں۔ اذا تتلیٰ علیہم آیاتنا، اذا تتلیٰ جب تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، علیہم اوپر ان کے، کن کے اوپر؟ کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بینات، واضح واضح صاف آیتیں، کھلی آیتیں جن میں کوئی ابہام نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی سمجھنے میں مشکل نہیں، بڑی صاف اور کھری کھری اور واضح آیتیں ہیں، جب کافروں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تعرفو، کون سا فعل تعرفو؟ گزارا ہے، واحد ذکر حاضر کا صیغہ ہے، تعرفو، تو پہچانتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو محسوس کرتا ہے، فی وجوہ الذین کفروا، وجوہ واحد کیا ہے؟ وجہ، وجوہ کا مطلب چہرے، الذین کفروا، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، المنکر، منکرہ انکار کے آثار، منکر کا معنی انکار کیا گیا، مفعول ہے، انکار کے آثار تو ان کے چہروں پہ محسوس کرتا ہے، ناگواری کے آثار تو ان کے چہروں پہ محسوس کرتا ہے۔ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں جلن پیدا ہوتی ہے، اللہ کا نام سن کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے، لا الہ الا اللہ کے الفاظ سن کے،
اللہ کے قرآن کی آیتیں سن کے اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، کافروں کے چہروں پہ جلن کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو ان کے چہروں پہ، اگر تمہارا دل واقعی ہے ایمان والا، اگر تمہارے دل میں ایمان کی غیرت ہے، تمہارے دل میں واقعی ایمان موجود ہے، تو جب تم اللہ کا نام لیتے ہو، اسلام کا نام لیتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو، جب تم ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہو ان کے سامنے، تو ان کے چہروں پہ ناگواری کے، نفرت کے آثار جو ہیں وہ تم پڑھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو کتنا نفرت کر رہے ہو تم سے۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ نفرت کرتے ہیں تم سے، اللہ سے نفرت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، قرآن سے نفرت کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں کی زبانوں سے یہ بات نکلی کہ قرآن جو ہے یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جس بات کو یہ دہشت گردی کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہے، دراصل وہ مجاہد ہے اسلام کے، دراصل ان کی مراد ہے دین کو ختم کرنا۔ اور کتنے بدماش اس سے پہلے نکلے یہ نیت لے کے کہ اللہ کے دین کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ابراہا جو ہے وہ اسی نیت سے نکلا تھا یمن سے کہ میں کعبے کو ڈھا کے اس کے مقابلے میں دوسرا کعبہ تعمیر کروں گا یمن میں۔ اللہ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا اسے۔ انشاءاللہ ناکام ہوں گے، برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ جس نے یہ نیت بھی کی وہ برباد ہو، جس نے اللہ کے دین کو مٹانے کا ارادہ بھی کیا انشاءاللہ برباد ہوگا۔ کیسی باتیں کرتے تم؟ دشمن ہو ہمارے، ہم تمہارے دشمن ہیں، دوستی والی بات ہی نہیں ہے۔ تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم اللہ کے رسول کے منکر ہو، تم اللہ کے منکر ہو، تم قرآن کے منکر ہو، دوستی کس بات کی؟ تم ہماری جان کے دشمن ہو، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرتے ہو، بوڑھوں کو قتل کرتے ہو، سویلین آبادی کو تم تباہ کر رہے ہو، روزانہ ہزاروں ٹن بارود تم گرا رہے ہو مسلمانوں کے اوپر۔ اس کے بعد کہتے ہو نہیں اسلام سے دشمنی نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ دھوکہ دیتے ہو ہمیں۔ اللہ نے ہمیں بار بار ہر صفحے میں، قرآن کے ہر صفحے میں بتایا ہے کہ تمہاری دشمنی کس بات کی ہے۔ تمہاری دشمنی اس بات سے ہے کہ ہم سلیم پہ ایمان نہیں رکھتے، تم سلیم پہ ایمان لانے والے، ہم صرف ایک اللہ پہ ایمان لانے والے، تم دوسروں کو اللہ کا شریک کرتے ہو، ہم اللہ کا شریک نہیں کرتے۔ یہی وہ بات ہے جس کی دشمنی ہے، جس کو تم کہتے ہو کہ سلیم کی جنگیں کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہو کہ سلیم کی جنگ نہیں ہے، یہ ٹیررزم کیا ہے؟ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جھگڑے ڈال دیے سارے گھروں میں، بیٹا باپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، بیٹا ماں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، باپ جو ہے وہ بیٹے کا دشمن بن گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ دشمنی ہے، یہ تعصب جو ہے ہم نے اپنے دل میں پالا ہے، یہ تعصب ہم ہیں متعصب دین کے بارے میں۔ جھوٹی بات ہے کہ ہم متعصب نہیں ہے۔ تو شرک کے بارے میں متعصب ہو، ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم دین کے بارے میں تعصب نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ ہم اللہ کے بارے میں متعصب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت متعصب ہے۔ جو اللہ کے رسول کو برا بھلا کہے گا، ایمان نہیں لے گا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یا ہم خود قتل ہو جائیں گے یا اس کو قتل کریں گے۔ کیسی بات کرتے ہو تم؟ اللہ نے ہمیں ساری باتیں کھول کے بتا دی۔ اگر ایمان ہے ہمارے دل کے اندر، اگر ایمان کی غیرت موجود ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جن کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے، میرے دین کا نام لیا جاتا ہے، اسلام کا نام لیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، میرے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں میں۔ دوستی کیسی؟ اور ان کے اوراد میں تو دوستی کبھی ہے ہی نہیں۔ تاریخ میں دیکھ لیں، یہ تو احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے دوست بنا لیا یہودیوں اور عیسائیوں کو، جنہیں آج تم نے دوست بنایا ہے مسلمانوں کو مروانے کے لیے، کل انشاءاللہ یہ تمہارے گھر میں تمہیں ہی ماریں گے۔ یہ دیکھ لینا، یہ 13ویں کی بات ہے۔ غداری ہمیشہ کی مسلمانوں نے، کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ۔
جو بھی کافروں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا. کافر کافر ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، مسلمان کے ساتھ دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں. اللہ یہ جیسا وہ بھی کہے جی عالمی برادری کے ساتھ مل جاؤ تم بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے پاکستان بھی عالمی برادری کے ساتھ مل جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ. اللہ کے رسول کا نام مٹاؤ اپنے ہاتھوں سے، قرآن کی تعلیم کو اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ، مسجدیں گراؤ اپنے ہاتھوں سے، مدرسے اپنے مٹاؤ اپنے ہاتھوں سے. یہ ہے مطلب عیسائیوں کا کہنے کا ٹیررزم ختم کرنے. عالمی برادری کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ مل جاؤ، ہندوؤں کے ساتھ مل جاؤ، عیسائیوں کے ساتھ مل جاؤ. اپنے بچوں کو یہودی اور عیسائی بناؤ، کافر بناؤ اپنے بچوں کو. اگر مسلمان بنا رہا ہے تو پھر دشمنی رکھنی پڑے گی. یہ تو تصادم ہے، شروع سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. جس نے اس تصادم کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ ان کے اللہ نے فرمایا حتیٰ تتبع ملتہم، یہ یہودی عیسائی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے ملت میں شریک نہ ہو جاؤ. ان کا طریقہ اختیار نہ کر لو، ان کا دین اختیار نہ کر لو، ان کا مذہب اختیار نہ کر لو، ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا کلچر اختیار نہ کر لو جب تک تم سے راضی نہیں ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں یکادون قریب ہے، یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، بڑی اللہ نے کھول کے اور واضح بات رکھی ہے، کوئی پردہ وردہ اور کوئی اس میں جھول نہیں رکھا اللہ نے. یستون کیا بات ہے اس کا؟ سین توئے واؤ تا، ستوت. ستوت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ ستوت کا معنی ہوتا ہے روب، دبدبا، غلبہ، شان و شوکت. ستوت شان و شوکت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ستوت کا معنی ہے روب، دبدبا، غلبہ. اور یہاں مراد ہے اس سے حملہ کر دینا، غالب آنے کی کوشش کرنا. یکادون قریب ہے، یستون یہ حملہ کر دے کس پہ؟ بالذین یتلون علیہم، ان لوگوں پہ جو یتلون پڑھیں، علیہم ان کے اوپر ہماری آیتیں. کوئی کسر رہ گئی ہے باقی؟ بات کو سمجھنے میں یا بات کو سمجھانے میں اللہ نے کوئی کسر چھوڑی ہے باقی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتیں جب تم ان کے سامنے پڑھتے ہو، کافروں کے سامنے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. قریب ہے کہ حملہ کر دیں اس آدمی پہ جو آیت ہماری پڑھے، جو ہماری آیت پڑھ کے سنائے انہیں، ہمارا نام لے ان کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ان کے سامنے، قرآن پڑھ کے سنائے انہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے یہ اس پہ حملہ کر کے قتل کر دیں، اس کو باہر ڈالیں اسے. لیکن یہ بھول جاؤ بات کہ ملا عمر کو ختم کر کے تم اسلام کو ختم کر لو گے. ایک ملا عمر نہیں، یہ تو ہزاروں ملا عمر ہے. اسامہ بن لادن کو ختم کر کے دین اسلام ختم کر لو گے تم؟ بھئی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو تم نے مروایا پوری دنیا میں، جہاں کہیں بھی تمہیں نظر آیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم فلاں کو مروا دیں تو وہاں سے اسلام ختم ہو جائے گا. سید قطب کو مصر سے مروا دیا کہ مصر سے اسلام ختم ہو گیا. قاضی سوڈانی کو سوڈان سے مروا دیا کہ یہاں سے اسلام ختم ہو جائے گا. کیا ختم ہو گیا اسلام سوڈان سے؟ ترکی سے عدنان مدریس کو مروا دیا تم نے اس لیے کہ یہاں سے اسلام ختم ہو جائے. کیا وہاں کے عوام سے اسلام ختم ہو گیا، نکل گیا ہے؟ یہ بات بھول جاؤ کہ فلاں کو مروا دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، ٹیررزم ختم ہو جائے گا. تم ٹیررزم کہتے ہو اس کو، تو یہ ٹیررزم قیامت تک اللہ نے باقی رکھنی ہے. یہ جہاد ہے، اسلام ہے دین کا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ ختم کبھی نہیں ہوگا۔ جو مرضی کرتے رہو، جس کو مرضی ہے کہ تم کہتے ہو 20 آدمی یا 22 آدمی جو ہے یہ صرف ٹیررسٹ ہے پوری دنیا میں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تمہارا بس میں ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، یہ تو ان کو پکڑ کے مروا دو اور پھر دیکھو کہ اسلام باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اللہ دکھائے گا تمہیں یہ کہ یہ اسلام کسی کے بٹائے سے نہیں بٹے گا، جب تک اللہ چاہے گا انشاءاللہ باقی رہے گا۔ یہ بھول ہے تمہاری کہ چند آدمی مروا کے ہم اسلام کو ختم کر سکتے ہیں۔ تم نے تو تاریخ ہی نہیں پڑھی، تم تو تاریخ سے واقف ہی نہیں ہو، مسلمانوں کی تاریخ سے۔ ایسی ایسی مثالیں صحابہ کرام کے بارے بعد، صحابہ کرام کے زمانے کی تو بات ہی اور ہے۔ صحابہ کرام کے ابھی تو کل کی بات ہے، سید اسماعیل شہید کی تحریک کی بات، جس کے بارے میں خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ جیسے آدمی نے یہ لکھا کہ صحابہ کی جو جہاد تھے ان کے بعد صحیح روح کے ساتھ اگر کوئی جہاد جسے کہا جا سکتا ہے یا جو تحریک نکلی ہے وہ ہے ہی سید اسماعیل شہید کی تحریک۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ پہ اس لیے ہمیں صحیح لگتی ہے کہ ہم نے اس تحریک کو دیکھا، دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں ایسی تحریکیں ہیں اور چل رہی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ ایسی ایسی واقعات ہیں اور ایسی ایسی انفرادی مثالیں ہیں کہ انسان پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ لوگوں نے کمال کر دیے۔ ایک آدمی فضل اللہ وزیر آباد کے تھے، انگریزوں نے ان کے پیچھے رہے، وہاں سرحدی علاقے میں، قبائلی علاقے جہاں پہ کسی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں پہ جا کے رہے، اسلحے کی فیکٹری لگائی، پھر اپنے بیس پتہ نہیں کتنی دفعہ بدلے تاکہ حکومت کا لوگ پکڑ نہ سکے۔ اسی بیس بدلنے کے ساتھ پھر یہاں حج کی نیت سے جدہ میں آئے، جدہ میں آ کے وہ بجائے ہندوستان واپس جانے کے جرمنی گئے، وہاں جا کے ہٹلر سے ملے اور اس کو یہ کہا کہ برطانیہ کے خلاف جو بھی تم کہتے ہو اعانت ہم کرتے ہیں، برطانیہ کو ہم وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی نے پتہ نہیں کیا کتنے بیس بدلے اپنے۔ جہاد کو تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ اس کی تو مثالیں ایسی ہے، آج بھی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس بات میں پتہ چلے گا کہ کیسی کیسی مثالیں قائم کی لوگوں نے جہاد کے لیے۔ اور تم جتنا مرضی اس پہ کنٹرول کر لو، جتنے مرضی ٹیررسٹ پکڑ لو اور جتنی مرضی پابندیاں لگا لو اسلامی تنظیموں پہ، جہادی تنظیموں پہ، انشاءاللہ یہ کام تو ایسے باقی رہے گا کہ تمہاری عقل جو ہے وہ گمان میں نہیں آ سکتی۔ آج تم کہتے ہو جی ISI نے وہ کام کیے جو ہمارے وہاں وہ گمان میں بھی نہیں تھے۔ ضیاء اللہ کے زمانے میں جب جہاد افغانستان ہو رہا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ISI کی اس زمانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں جو تمہاری ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی ہوگی۔ دین انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا اور دین کی حفاظت کرنے والا ہی باقی رہے گا، جس سے بدی لوگوں کو مروا دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جو ہے ان کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، آثار نفرت کے ان کے چہروں پہ آ جاتے ہیں، اور قریب ہے کہ یہ حملہ کر دے اس آدمی پہ جو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائے نے۔ کتنی اللہ نے کھول کے بات بتا دی۔ اب کوئی اپنی زبان سے دیکھیں نا، بات تو زبان سے نکل گئی کہ عیسائیت کی تہذیب یا تعلیم یا کلچر جو ہے وہ اسلامی تہذیب سے یا اسلامی تعلیم سے افضل ہے۔ پورے بین الاقوامی طور پہ بات زبان سے نکل گئی۔ جو دل میں بغض تھا، جو دل میں حسد تھا اللہ کے رسول کے خلاف، نکل گیا وہ۔ اب اس کو جتنا مرضی تو اوپر لپیٹی کرتے رہو، بات تو نہیں بنتی اس سے۔ اللہ نے پہلے سے بھی بتا رکھا ہے کہ یہ کافر ایسے ہیں، ان کے دلوں میں یہ باتیں ہیں، تم اب اس پہ بات کرو یا نہ کرو۔ اللہ کی بات سچی ہے، تم جھوٹے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے پہ بڑا مختصر سا اور بڑا ہی اچھا تبصرہ یا وارننگ دے دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے افا انبئکم، استفہام کا ہے کیا، فا پس انبئو، وہ سفیرہ انبئو گزاریا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ انبئو، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں آگاہ کروں، افا انبئکم، کیا پس میں تم کو آگاہ کروں، بشر من ذالکم، بشر بہت ہی زیادہ بری بات، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات،
بہت ہی زیادہ اذیت ناک بات من ذالکم، اس سے بھی، کس سے زیادہ تکلیف دہ بات؟ ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ جی ہاں، جو کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، جو کافروں کو جلن ہوتی ہے قرآن کی آیات سن کے، اللہ اللہ کے رسول کا نام سن کے، کافروں کو، ائمۃ الکفر کو جو تکلیف ہوتی ہے، دل میں جلن ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اس جو تمہیں تکلیف ہے، جو جلن ہے تمہیں اللہ اللہ کے رسول کی، اس سے بھی زیادہ اذیت ناک بات میں تمہیں نہ بتاؤں، اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی بات نہ میں تمہیں کو بتاؤں؟ آج تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ اللہ کے رسول کا نام سن کے، اسلام کا نام سن کے، اور آج تم اس تکلیف کا انتقام لے رہے ہو مسلمانوں سے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی ہے، اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے، جس کا تم انتقام نہیں لے سکو گے۔ وہ بات کون سی ہے؟ اللہ نے صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ النار، وہ تکلیف دہ اذیت ناک چیز ہے آگ، جہنم کی، بس یہ یاد رکھو۔ اب ہمیں اس آگ کو اس سارے معاملے سے نکال کیسے دیں؟ تم ہمیں کہتے ہو میں سپہ سالار ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں یہ باتیں مان لو میری، اور افغانستان کے مسلمانوں میں باری کرنے دو، ہمیں مارنے دو ان کو، کیسے تمہاری بات مان لیں؟ یہ جنت اور جہنم کیسے نکال دیں ہم درمیان سے؟ یہی تو ایک لفظ ہے جو ہمیں جینے نہیں دیتا، ہمیں سونے نہیں دیتا۔ تم کہتے ہو میری باتیں مانو، ہم تمہاری بات کیسے مانے؟ کیا جہنم میں چلے جائیں تمہارے اس بات کے پیچھے کہ تم جرنیل ہو پاکستان کے، تم سپہ سالار ہو پاکستان کے، تم مالک ہو پاکستان کے، تمہاری بات مان کے ہم جہنم میں چلے جائیں؟ کہاں لے جائیں اس کو، جنت اور جہنم کو؟ اگر تمہارے دماغ میں جنت اور جہنم نہیں ہے، تمہارے دماغ میں ایمان نہیں ہے، تمہارے دماغ میں اللہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، تو تم جہنم میں جاؤ، ہم کیوں جائیں؟ ٹھیک ہے ہم تنہا رہیں گے، جیل میں جائیں گے، باہر کھائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن تمہاری بات نہیں مانیں گے کہ کافروں کے ساتھ مل کے، یہودیوں کے ساتھ مل کے، عیسائیوں کے ساتھ مل کے اپنے مسلمان بھائیوں میں باری کریں؟ کیوں کریں؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہی ہے جو اللہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لہذا انتقام لینا چاہتے ہیں کافروں سے۔ کیا ان کے ساتھ مل جائے کافروں کے ساتھ؟ اس سے کہیں زیادہ اچھا تھا جنہیں تم بچانا چاہتے ہو، وہ تو سورہ توبہ میں اللہ نے ہمیں ہر جگہ یہ باتیں بتائی ہیں کہ اگر تمہیں یہ سڑکیں زیادہ پیاری ہیں، یہ محلات اسلام آباد کے زیادہ پیارے ہیں، ہاں جی ہماری تنصیبات کو، ان کے پاس تنصیبات ہیں ہی، ان کے پاس تو کیا ہی کوئی نہیں ہلاک کرنے کے لیے، ان کے پاس یہ کتنی یعنی شیطان نے اچھی دلیل دی، افغانستان میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو ہلاک کرے۔ بدبخت تو ایک مسلمان کو مار دینا، ایک مسلمان کی جان لے لینا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا ناحق قتل، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ناحق قتل، اگر اس میں آسمانوں کی مخلوق شامل ہو، اگر اس میں زمین کی ساری مخلوق شامل ہو، تو ہم ساروں کو جہنم میں منہ کے بل ڈال دیں گے اگر ایک مومن کو قتل کرنے میں سارے کے سارے شریک ہو۔ تم کہتے ہو تمہارے ساتھ مسلمانوں کو مارنے میں شریک ہو جائے۔ معصوم لوگ جو شہری ہیں، جن میں کوئی الزام نہیں ہے، مریض ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، نظر نہیں آتا تمہیں مر رہے ہیں، وہ قتل ہو رہے ہیں، کیا ان کو قتل کرنے میں ہم شریک ہو جائیں تمہارے ساتھ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک آدمی کو قتل کرنے میں 7 آدمی شریک تھے، قتل کرنے میں 7 آدمی شریک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 7 کو قصاص میں قتل کروایا، سب تم قاتل۔ کیسے تم بچ سکتے ہو افغانستان کے مسلمانوں کو قتل کرنے سے؟ ان کے قتل میں شریک ہو تم نے سہولتیں دی ہیں، تم نے ساری CID کیا، تم نے پورے ان کے سارے خفیہ ٹھکانے بتائے ہوئے، کیا نہیں کیا تم نے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کی، ساری کافروں کی رہنمائی کی ہے تم نے۔ نہیں مانتے ہم
تمہاری حکومت کو، نہ تمہارے احکام کو، اور نہ تمہاری تقریروں کو. تمہاری باتوں میں ایمان نہیں ہے، تم منافق ہو، تم غلط کیا ہے، تم نے کافروں کے ساتھ دے گئے. اس سے اچھا تھا ہماری تنصیبات ختم ہوتی تو ہو جاتی، مسلمانوں کا قتل کرنے کا کوئی جواب نہیں ہے. یہی تو بات اللہ نے فرمائی کہ اگر تمہیں یہ تنصیبات زیادہ پیاری ہیں، یہ محلات زیادہ پیارے ہیں، یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے اور یہ تجارتیں زیادہ پسند ہیں، یہ زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کا عذاب آنے کے لیے. تیار رہو کہ اللہ کا امر کب آتا ہے تم. جی ہمارا سب کچھ تباہ ہو جانا تھا، پاکستان باقی نہیں رہنا تھا. پاکستان سے پہلے ایک اور بھی چیز ہے جس کو تم نہیں سمجھتے، جس میں تمہارا ایمان نہیں ہے، وہ ہے جنت اور جہنم. ان الفاظ کو ہم نہیں نکال سکتے اپنے ایمان سے اور اپنے دل اور دماغ سے. راستے دو ہی ہے، یا جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے. جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے عیسائیوں اور یہودیوں سے دوستی کرنے کا، انہیں سہولتیں دینے کا، ان سے تعاون کرنے کا، ان سے دوستی کرنے کا، قیامت کے دن یہ ان افغانیوں کے قتل میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. یہ عذاب اور سزا بھگتیں گے. کیا اس زمانے کے کافروں سے تم زیادہ کو پیارے ہو اللہ کو، زیادہ اللہ کو محبوب ہو؟ کیا کون سی چیز ہے تمہاری اچھی جو اللہ کو زیادہ پسند ہو؟ پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان ہے، پاکستان ایمان تو نہیں ہے، پاکستان جنت اور جنت تو نہیں ہے. اگر ایمان کے ساتھ پاکستان ہے تو پھر بہت کچھ ہے، ایمان کے بغیر ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. 100 دفعہ وزیر داخلہ نے کہا جی ہم تو اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیکولر تو ہے پہلے بھی ہندوستان. پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ اگر سیکولر بنانا ہے اس کو، کمال ترک کا ملک بنانا ہے اس کو، تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اس کی. ہمیں تو ضرورت ہے اس پاکستان کی جس میں اللہ اللہ کے رسول کا دین ہو، جس میں اللہ اللہ کا رسول کا نام لینے والے لوگ خوش ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں سن کے جن کے چہرے کھل اٹھتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے ان کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، جو بات ان کو بری لگتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دو کہ اس سے بھی بری چیز کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ ہے جہنم کی آگ، جس میں تم ہمیشہ رہو گی، اور جہاں جا کے تم کسی سے انتقام نہیں لے سکو گے. آج تو تم انتقام لیتے ہو گے، یہ ہمیں اللہ اللہ کا رسول کا نام کیوں سناتے ہیں، اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں، اس سے انتقام لیتے ہو، وہاں انتقام نہیں لے سکو گے. وعدها اللہ الذین کفروا، وعدہ اس نے وعدہ کیا اللہ نے، ہاں اس کا، کس کا؟ دار کا، جہنم کا. اللہ کا وعدہ ہے، کسی عام آدمی کا وعدہ نہیں ہے. یہ وعدہ کیسے ٹال جائے گا؟ کیسے بچ جاؤ گے اس جہنم سے؟ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسلمان جو ہے وہ جنت اور جہنم کوئی ایسی باتوں، ایسے خیالی سی باتیں سمجھتی ہے، حقیقت سمجھتے ہی نہیں. وعدہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ الذین کفروا، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، جو یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اس آگ کا. کہاں جاؤ گے بھاگ کے اس آگ سے؟ بئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کے حق میں اور شرک کی مذمت میں پھر دلائل دیے ہیں. بات جھگڑا تو وہی ہے، ایک ہی جھگڑا ہے شرک اور توحید کا پوری دنیا میں. اور جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے، یا پیغمبر یا انبیاء جب سے آئے ہیں، جھگڑا صرف یہی ہے. باقی جھگڑے تو ایسے ہمارے اپنے بنائے وہ جھگڑے ہیں ہی نہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ضرب کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے. بیان کی جاتی ہے مثل، ایک مثال، فاستمعوا لہ، فاستمعوا، غور سے سنو، سامعوا سنو،
فاستمعوا غور سے سنو. فرق ہے دونوں میں. سامعوا کا معنی سنو، فاستمعوا غور سے سنو. لہو اس کو، کس کو؟ اس مثال کو. مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، تدعون بے شک وہ ہستیاں، تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا مضارع بلند ہے. اصولی صاحب جو تھے ان کا چہرہ بڑا سرخ ہو گیا، آنکھیں بھی لال ہو گئی، اور عجیب سی کیفیت انہوں نے اپنے اوپر طاری کار لی کھو دی، اور کہنے لگے کہ بھائی جان میں اللہ ہوں. کہنے لگے بھائی جان میں اللہ ہوں. حکیم صاحب کہنے لگے کہ میں نے زمین سے ایک تنکا پکڑا اور اس کو ایسے دو ٹکڑے کر دیا. میں نے کہا بھائی جان اس کو ذرا جوڑ دو. اب وہ صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا میں اللہ ہوں، پکڑ کے اس کو ادھر ادھر کرتے رہے تھوڑی دیر. جب کچھ نہیں ہوا تو وہ ساری جو جلال تھا وہ سارا غائب ہو گیا. مکھی پیدا کرنا، جاندار چیز بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. ایک تنکے کو نہیں کوئی جوڑ سکتا، ٹوٹے ہوئے تنکے کو کوئی جوڑ نہیں سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے علاوہ خدائی کے دعوے کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی اللہ کے اختیارات میں سے ان کے پاس اختیار ہے، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. بالا بجتمعوا لہ، بالا بجتمعوا، اجتمعوا سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائے، سارے حضرت صاحب جمع ہو جائے، سارے پیر اکٹھے ہو جائے، سارے صوفی اکٹھے ہو جائے، جتنے بھی یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ انا الحق ہے، ہم سارے اللہ ہیں یا ہم سارے حق ہیں، جتنے بھی دعویٰ کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو عام کر دیا اس کو کہ جس جس کو تم اپنا الہ سمجھتے ہو، جس جس کو میرا شریک سمجھتے ہو، خواہ وہ انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں، جنات ہیں، ولی ہیں، جو بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے نبی اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم میرے علاوہ معبود سمجھتے ہو، پکارتے ہو، کرنے والا سمجھتے ہو، بھرنے والا سمجھتے ہو، یا انہیں میرے اختیارات میں شریک سمجھتے ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. آگے اللہ فرماتے ہیں بَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات. بَإِنْ اور اگر یسلب سلب کر لے، سلب کا معنی چھین لینا، یسلبہم ان سے چھین لے، مشرکوں سے، ذباب و شیئن مکھی کوئی شے. اب مکھی جو چھینے گی کتنی بڑی چیز ہوگی، وہ ایک ذرہ چھین لے گی. مکھی جو چیز چھینے گی وہ کتنی بڑی چیز ہوگی، کوئی بن ہوگا یا ٹن ہوگا یا کلو ہوگا، کتنا ہوگا، یہ ایک چھوٹا سا ذرہ، ذرے کا ذرہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مکھی چھین کے لے جائے تم سے، لا یستنقذوہ منہ، لا یستنقذوہ، تم لوگ، وہ لوگ خدائی کا دعویٰ کرنے والے، لا یستنقذوہ وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے مکھی سے. اب دیکھیے بات تو اللہ تعالیٰ نے کتنی صاف اور کتنی واضح کر دی. اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، وہی اس بات کو سمجھ لے، وہی اس نقطے کو سمجھ لے کہ عیسیٰ میں بھی یہ طاقت نہیں ہے علیہ السلام کہ اگر مکھی کوئی چیز لے جاتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اسے واپس لے لے. جبرائیل کی یہ طاقت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طاقت نہیں ہے. خدا ہم یہ عقیدہ رکھے کہ علی حجویری کی یہ طاقت ہے یا عبد القادر جیلانی کی یہ طاقت ہے یا فلاں کی طاقت ہے، فلاں کی طاقت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا ذرہ جو چھین کے لے جاتی ہے تم سے، وہ بھی کوئی واپس لانے کی ہمت نہیں رکھتا، یا اس کے پاس اختیار نہیں ہے یا قدرت نہیں ہے. پھر وہ اللہ شریک کیسے ہو گئے؟
اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب بل مطلوب. ضعفا ماضی ہے ضعفا، وہ کمزور ہوا، وہ ضعیف ہوا. تو طالب جو مانگنے والا ہے، مرادیں مانگنے والا، وہ تو پہلے ہی کمزور ہے، تبھی وہ مانگ رہا ہے اپنے پیر سے. مانگنے والا جو ہے وہ تو پہلے ہی کمزور ہے، اس کا بھی اللہ نے فرما دیا کہ مانگنے والا تو ہے ہی کمزور. مانگنے والی کی بات ہی چھوڑو، وہ تو ہے ہی کمزور بیچارہ، پہلے ہی وہ سارا اپنا جھکائے ہوئے ہے کسی دوسرے کے آگے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مطلوب ہے، جسے طلب کیا جا رہا ہے، وہ بھی کمزور ہے. اور اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ بکھی کوئی چیز اسے چھین کے لے جائے تو وہ بھی واپس نہیں لا سکتا. کتنی بڑی دلیل ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے توحید کو تو اسی ایک دلیل سے سمجھ سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ. ما قدر اللہ، ما کون سا یہاں پہ نافیہ ہے، ما یہاں پہ نافیہ ہے. ما قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، نہیں قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی. اللہ کی قدر پہچاننا جو ہے نا یہ ممکن ہی نہیں ہے. انسان کا ذہن اتنا مختصر ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا محدود ہے انسان کا ذہن کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ممکن ہی نہیں ہے ذہن کے ساتھ. لیکن جتنا ممکن ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنا انسان پہچان سکتا ہے کم از کم اتنا تو پہچاننا چاہیے اللہ کو. جتنے اللہ نے دلائل دے دیے قرآن مجید میں، جتنی باتیں اللہ نے ہمیں بتا دی ہے، اگر انہی پہ غور کر لیا جائے تو کم از کم جتنا انسان کے چھوٹے سے ذہن کے ساتھ سمجھنا ممکن ہے، کم از کم اتنا تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یک وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں انسانوں کے معاملات سے واقف ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، ان کے دلوں کے بھید سے واقف ہے، ان کی ضرورتوں سے واقف ہے، ان کی مجبوریوں سے واقف ہے، ان کی حاجات سے واقف ہے. انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنے بیٹے ہیں، ان کی ساری معاملات سے انسان واقف نہیں ہے. انسان کے سامنے بیٹا ہوتا ہے تو پتا ہے بیٹا کیا کر رہا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، باپ کو پتہ نہیں بیٹا کیا کر رہا ہے باہر جا کے. باپ کو تب پتا چلتا ہے جب بیٹا غرق ہو جاتا ہے. ہاں یہ بیٹے نے تو بری صحبت اختیار کر لی، بیٹا تو نشہ کر رہا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں چلا. انسانی علم کا تو یہ حال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ روز اول سے لے کے قیامت تک ایک ایک بندے کا حساب اللہ کے پاس ہے. ایک کمپنی میں 15-20 آدمی یا 100 آدمی ہو، 100 آدمی ایسے گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. کتنے گبن ہوتے ہیں، ایک چھوٹا بینک ہوتا ہے 30-40 آدمی ہوتے ہیں، فلاں نے گبن کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، کانوں کان پتہ ہی نہیں چلتا. جب آڈٹ ہوتا ہے یا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے، حکومتیں بدلتی ہے، تب پتہ چلتا ہے فلاں نے تو اتنا کھا لیا، فلاں نے تو اتنا غبن کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا. 40-50 آدمیوں کا حساب رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، کھربوں انسان ہے، سب کا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک آدمی کی زبان سے ایک ایک کلمہ نکلا ہوا جو ہم بھول جاتے ہیں. 2 دن پہلے میں نے کیا باتیں کی تھی، بلکہ کل جو میں نے کیا یا جو باتیں کہی میں آج وہ نہیں جانتا، اللہ کے پاس محفوظ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں باقاعدہ اللہ کا قدر ہی، اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے ویسی قدر نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا عام انسانوں کو یا فرشتوں کو یا جنات کو یا انبیاء کو یا اولیاء کو. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ قوی، بڑا قوی ہے. اب یہ ایک عام سا لفظ ہے، بڑا قوی ہے، لیکن اس قوی کے بارے میں صحیح تصور قائم کرنا یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی معرفت والی ہے. اگر کوئی واقعی سمجھ لے کہ اللہ کتنا قوی عزیز، اللہ غالب ہے ساری کائنات پہ، ساری قوموں پہ، ساری قوتوں پہ اللہ غالب ہے، ساری قوتوں سے اللہ زیادہ قوی ہے، سارے اختیارات والوں سے، ساری سپر پاوروں سے، ساری طاقتوں سے اللہ بڑھ کے طاقت والا ہے، اللہ بڑھ کے قوی ہے، اللہ بڑھ کے غالب ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں
اللہ یستفی من الملائکۃ، اللہ تعالیٰ یستفی، کون سا فعل ہے یستفی؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، مصطفیٰ، مصطفیٰ کا مطلب چن لیا گیا، چنا گیا، یستفی اللہ چن لیتا ہے، اللہ یستفی اللہ چنتا ہے، منتخب فرماتا ہے، من الملائکۃ ملائکہ سے، فرشتوں سے، یعنی فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے زیادہ جو برگزیدہ ہیں، زیادہ مقرب ہیں، زیادہ جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ انہیں چنتا ہے رسول، کس مقصد کے لیے؟ رسالت کے لیے۔ رسالت کا معنی پیغام پہنچانا، فرشتوں میں سے بھی اللہ پیغام پہنچانے کے لیے جسے چاہتا ہے چنتا ہے، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کو چنا، سارے فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسالت کے کام کے لیے چنا۔ ومن الناس، اور لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے رسالت کے کام کے لیے، لوگوں سے بھی رسالت کے کام کے لیے چنتا ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، باقی انبیاء کو چن لیا۔ وہ لوگ ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسالت کے کام کے لیے چنتا ہے، لوگوں سے ہی چنتا ہے۔ وہ انسان ہے، کوئی غیر معمولی قوتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی فرشتے ہی ہیں، بنیادی طور پہ فرشتوں سے ہی چنا ان کو، ان میں خدائی اختیارات نہیں آ گئے چننے سے، رسالت کے لیے چنا انہیں، ان کی عزت افزائی کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ خدا نہیں بن گئے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے کام کے لیے چن لیا، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن لوگوں میں سے چن لینے کے لیے، چن لینے کے بعد وہ خدا نہیں بن گئے۔ رسالت کے کام کے لیے لوگوں سے چنا اللہ تعالیٰ نے ان کو، انبیاء کو، ان کی عزت افزائی کی، ان کو بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، لیکن بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دینے کے باوجود وہ خدا تو نہیں بن گئے، اللہ تو نہیں بن گئے، اللہ کے شریک تو نہیں بن گئے، نہ فرشتے بنے نہ بندے بنے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات سنتے ہیں، نہ جناب جبرائیل ہر بات سنتے ہیں، یہ صرف اللہ کی ہے کہ وہ سنی۔ اسی طرح بصیر جو ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز دیکھنے والے ہیں، نہ جناب جبرائیل ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے والے ہیں، اللہ دیکھنے والا۔ مطلب یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے ہو، خواہ انسانوں میں سے ہو وہ یا فرشتوں میں سے ہو، وہ میرے شریک نہیں ہے، وہ ہے تمہیں میں سے۔ جو انبیاء ہیں وہ لوگوں میں سے ہی چنے ہیں، میں نے، لوگ ہی ہیں بنیادی طور پہ وہ، اور جنہیں میں نے عزت افزائی دی فرشتوں میں سے چنے ہیں، وہ بھی فرشتے ہی، نہ وہ اللہ بن گیا نہ وہ اللہ بن گیا۔ سمیع اور بصیر ذات اللہ کی ہے، سمیع اور بصیر ذات نہ جبرائیل کی ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہے سمیع اور بصیر۔ یہ وہ دلائل ہیں قرآن مجید کی بیشتر جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں باقی سارے احکام دے کے، ساری تعلیمات دے کے اللہ تعالیٰ آخر پہ اس سورہ کا خلاصہ جو ہے وہ آخری رکوع میں پیش فرماتے ہیں۔ اور چونکہ کم و بیش ساری جو آیات یا صورتیں ہیں ان کا نچوڑ توحید ہی ہے، لہذا آخر میں اللہ تعالیٰ سورہ کے آخر میں بھی وہی توحید کے دلائل جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور باقی دلائل آخر سورہ تک اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ یہ پیچھے گزشتہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے اور شرک کی مذمت فرمائی، اور اگلی آیات میں بھی توحید کے حق میں اللہ نے دلائل دیے ہیں، شرک کی مذمت فرمائی۔ باقی انشاءاللہ اگلی اس میں پڑھیں گے۔